الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، یہودیوں کے بہت سے علماء اور عیسائیوں کے بہت سے عبادت گزار علماء لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ گزشتہ آیات سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے دین کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا کی، جس کی وجہ سے وہ آسمانی ہدایت ان کو جو عطا کی گئی تھی اور اس کی وجہ سے جو ان کو دینی قیادت انسانیت کی دی گئی تھی وہ ان سے چھین لی گئی، اس سے محروم کر دیے گئے۔ تو جو بیماریاں ان میں تھیں، جو گناہ اور جو بری عادتیں، وہ بیان فرمائی جا رہی ہیں۔ پہلے یہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے عقیدہ توحید کو ہی خلط ملط کر دیا، بنیادی ختم کر دی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ کے دین کو ختم کرنے کے لیے کوششیں اور سازشیں کرتے رہے۔ اب ایمان والوں کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں دوبارہ ان کی ایک اور جو ان کے دینی پیشوا تھے، ان کے اندر کیسی بیماریاں تھیں۔ جب کوئی قوم اللہ کی طرف سے قیادت سے محروم ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا برائیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو یہودیوں کے علماء تھے، احبار، وہ بھی، اور عیسائیوں کے عبادت گزار راہب، یہ بھی، ان دونوں میں ایک بڑی بری صفت جو تھی، بری عادت یہ تھی کہ وہ لوگ اس کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ لوگوں کے مال یعنی اپنے معتقدین کے، اپنے مریدین کے، راہب عیسائیوں کے مال کھاتے تھے اور یہودیوں کے علماء یہودیوں کے، کسی دوسرے کے تو نہیں کھاتے تھے۔ تو ناحق طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے تھے۔ عقیدے کی خرابی ہو گئی، ایمان کی خرابی بتا دی، اللہ کے حقوق کو یوں ضائع کیا جو پیچھے بیان ہوا۔ اب وہ لوگوں کے حقوق کس طرح سے ضائع کرتے تھے، وہ ہے اس کی ایک مثال دے دی، اشارہ دے دیا۔ تو جب کوئی قوم اجتماعی طور پر ایسی بیماری کا شکار ہو جائے کہ اللہ کے حقوق کو بھی ضائع کرے، مخلوق کے حقوق کو بھی ضائع کرے، تو وہ پھر کیا ہو جاتی ہے؟ بے فائدہ اللہ کے ہاں۔ بے فائدہ چیز زیادہ عرصہ تک دنیا میں نہیں رہتی۔ تو یہ جو علماء تھے ان کے اور عبادت گزار، یہ ناحق طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے تھے،
تو جو ان کے دینی پیشوا ہیں، جب ان کے اندر یہ خرابی ہے تو پھر عوام میں کیا ہوگی؟ اور ناحق مال کھانے کے بہت سے طریقے تھے، بہت سے طریقے، اور اس میں سب سے بدترین صورت یہ تھی کہ یہودیوں کے علماء لوگوں کی خوشنودی کے لیے پیسے لے کر کے شریعت کے احکام کو توڑ موڑ کر کے بتا دیتے تھے۔ کوئی بااثر آدمی آ گیا، کوئی نواب ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی لاڈ ہے، اس نے کوئی جرم کر دیا یا اس کے کسی عزیز نے، پیارے نے، تو تورات میں جو اصل حکم لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اگر سزا ہوگی تو اس کی بڑی بے عزتی ہوگی۔ اس نے کچھ پڑھا کر تو چپکے سے جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے اس کو پیسے دیے کہ جو کچھ آپ بتائیں گے ساری قوم اسی پر عمل کرے گی، تو ایسی سزا کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ ہم ذلت اور رسوائی سے بھی بچ جائیں۔ یا مثلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم تو ہمیشہ سے ہے، یہ چونکہ مالی عبادت ہے، تو وہ اس کو اس کی کوئی غلط معنی بنا کر کے یا پورے طریقے سے نہ بتانا، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا کہ جو صحیح اللہ کا حکم ہے اس پر لوگ عمل نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کہ صحیح حکم بتایا ہی نہیں۔ تو صحیح شریعت کا حکم اور دین کا حکم نہ بتا کر لوگوں کو دین پر عمل کرنے سے روک دیا، اسی لیے فرمایا کہ یصدون عن سبیل اللہ، یہ دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے یہی مراد ہے کہ صحیح شریعت کے احکام کسی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، رشوت دے کر غلط مسئلہ بتا رہے ہیں، دین کی غلط تشریح کر، یہاں تک کیا کہ جی بس عیسائیوں نے کہ یسوع مسیح کی محبت، اس کی الوہیت کا عقیدہ کافی ہے، نہ کسی عبادت کی ضرورت، نہ کسی حکم شرعی کی ضرورت، جس سے چاہو مرضی گزارو، خوش ہو گئے لوگوں کی خواہش کے مطابق دین کی تعبیر اور تشریح کرنا۔ اصل حکم بتاؤ گے تو لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے کہ سوسائٹی اس کو پسند نہیں کرتی، اس سے ان کی آزادی اور ان کی منمانی زندگی میں زد پڑتی ہے۔ تو جیسے روٹین چل رہی ہے ان کی مرضی کا مسئلہ بتاؤ، بس کہا اتوار کے دن آ جاؤ کنیسہ میں، کوئی گھنٹیاں بنا دی، کوئی گیت سے پڑھ لیے، کچھ کر لیا، بس پورا ہفتہ فارغ، لوگ بڑے خوش۔ تو لوگوں کی راستہ مار دیا، منزل کھوٹی کر دی کہ جو اصل دین تھا اس سے لوگوں کو بالکل بے خبر کر دیا۔ بس یہ کہا کنیسہ کی ضروریات یہ ہے اللہ کا راستہ، یہاں آؤ گے تو نیاز لے کر آؤ۔ آج بھی کنیسہ دنیا کے مالدار ترین اداروں میں، آج بھی یہ جو پوپ ہوتے ہیں اتنے دولت مند ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے دولت مند ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کی نہ کوئی عادت ہے، نہ کوئی پوچھ ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، وہ نسل در نسل ایک لوگ عیسائیت جو تھوڑے بہت عیسائیت سے جن کو ہے تو ان کے ذہن ہے بس یہ تو پوپ کا حق۔ عام عوام اس کے مقابلے میں شریفانہ زندگی گزارتے ہیں جتنا کہ پوپ بدماش ہوتا ہے، لیکن اس کے سر پہ چونکہ پوپ کی پگڑی ہے، پوپ کا ٹوپی ہے، تو وہ جیسے چاہے کرے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے۔ اللہ معاف کرے کہ ہمارے دیکھیں یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس لیے کہ کوئی عیسائی جس رنگ و نسل کے لوگ تھے تو ان سے کوئی اللہ کو نفرت تھوڑی تھی، یہ عادات اخلاق تھی۔
یہ مسلمانوں میں اس کے کچھ آثار نظر آتے ہیں. ایسے ایسے پیر بھی دیکھے جاتے ہیں، داڑھی نہیں ہے، مونچھ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ بھی کہ شراب بھی پیتے ہیں، اور نذرانوں پر نذرانے لو کر لا کر پیش کر رہے ہیں. جی کروڑوں روپے. یا کسی بڑے بزرگ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بڑے بزرگ گزرے تھے ان کی اولاد، تو وہ نسل در نسل مرید چلے آ رہے ہیں، تو وہ جو نذرانے دے رہے ہیں، لوگوں سے کوئی پوچھے کیوں دے رہے ہو، وہ سارے یہ اپنی ذات میں استعمال کرتے ہیں اور ارب پتی بن گئے اور الیکشن بھی لڑتے ہیں اور حکومتیں بھی کرتے ہیں، مخدوم بھی ہیں. مخدوم ممن مرشد پیر، یہ اس کی جھلک نظر آتی ہے نا مسلمانوں. تو جو صحیح آدمی بیٹھا ہوا ہوگا کہ وہ پوچھے گا کیوں دے رہے ہو، جس مقصد کے لیے دے رہے ہو وہاں لگائیں گے. مجھے ہدیہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کس لیے دے رہے ہو، دین کے اس کام کے لیے، وہاں لگاؤ. تو اب عوام بھی یہ نہیں پوچھنا ہے، وہاں تو بڑے بڑے باکس ہیں، وہاں ڈالتے جاؤ. تو یہ اس کا ایک ہلکا سا، ہلکا کیا اچھا خاصا، البتہ یہ وہی بیماریاں ہیں. تو ان لوگوں میں یہ چیزیں تھیں. اور یہ جو عیسائی راہب تھے، یہ تو جنت کے ٹکٹ بھی انہوں نے پیسوں پر فروخت کی ہیں. خود ان کی اپنی تاریخ انہوں نے لکھا، جنت کے ٹکٹ پیسوں پر. اب دیکھیں عوام کی عقیدت دیکھیں کہ ان کو بھی لوگ مانتے ہیں. یہ تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں نے ان کو جن باتوں کی وجہ سے محروم کیا ہے دینی قیادت سے، اور ان کی میرے جو منتخب بندے تھے وہ انتخاب ان سے چھینا ہے، وہ ان وجہ سے ہے. یہ نہیں کہ ان سے کوئی دوستی ختم کر دی تو اب تم سے میں نے دوستی کر لی ہے، تم جیسے چاہو. نہیں، یاد رکھو یہ ان میں برائیاں تھیں، تمہارے اندر آئیں گی تو وہی حشر تمہارا بھی ہوگا. لیکن انصاف سے فرمایا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بہت سے، یہ نہیں فرمایا سب کا نہیں فرمایا. کیسے انصاف کی بات ہے کہ یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے عبادت گزار راہب، ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی رہی ہے اور ہے جو لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، جو ان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کے راستے پر بلانے کی ڈیوٹی پر تھی. تو ایک جھلک جیسے میں نے آپ کو یہ بتائی ہے نا، اللہ اصلاح فرمائے مسلمانوں. اسی طرح ایک اور ہے کہ لوگوں کے مرضی، سامنے والے مجمع یا جو علاقہ، جو جس طرح کے لوگ بات سننا پسند کرتے ہیں، بس ویسی بات. صحیح، اگر صحیح بات بتاؤ گے نا تو لوگ پسند نہیں کریں گے، دبا دیا اس نے. لوگوں کی خواہش نئے اچھا اس میں ایک بات عرض کر، بعض اوقات تو حکمت ہوتی ہے. اب بالکل ایسے ماحول میں گئے کہ وہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لوگوں میں رائج ہیں کہ پہلی دفعہ ہی کہو گے کہ تم سب گناہ گار ہو، تو جوتا ماریں گے، گناہ گار ہے، کافر، بات ہی نہیں سنیں گے. وہاں تو آپ طریقے سے چلیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ نئے کچھ دانشور اور اسکالر پیدا ہو رہے ہیں جن کو میڈیا میں اور بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. وہ جدید قسم کی باتیں کرتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب ہیں یہ فلاں، کہتے ہیں یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے. کسی نے پوچھا کہ جون کا مہینہ تھا کہ امتحانات ہیں تو طلبہ طالبات جو ہیں تو وہ رمضان تھا، بڑا مشکل ہے ان کے لیے روزہ رکھنا. کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، قرآن میں بعد میں رکھ لیں. قرآن میں ہے انا للہ، وہ قرآن میں جو سفر کی اجازت ہے نا اس سے نتیجہ نکالا، چھوڑ دیں روزہ. جیسے لوگ سامنے والے جو کہتے ہیں یہ دیکھیں نسخہ مولوی نے بڑا مشکل بنایا، کہتے ہیں نہیں یہ کوئی عذر نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا.
انہوں نے مشکل بنایا. کسی نے پوچھا کہ جی یہ اور خواتین سے ہاتھ ملانا کہ بالکل جائز. یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے. تو کہ بڑا اچھا دین ہے, سب حالات. کہ رمضان میں تراویح تو کوئی نماز ہی نہیں, تراویح کون سی نماز؟ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات. کاٹ چھاٹ کر بالکل جیسے لوگوں کو ایسے آسان, روزہ جب چاہو چھوڑ دو, نماز فلاں نماز نہیں ہے, یہ مخلوق کی کوئی پابندی. چونکہ جہاں وہ بیٹھ رہے ہیں وہ سننے ہی چاہتے کہ نام کو کچھ کرنا کرانا بھی نہ پڑے, مسلمان کا نام بھی لگا ہوا اور جنت بھی الاٹ ہو جائے. تو یہ لوگوں کو دین کے راستے سے روکنا. تم صحیح بات بتاؤ, جو 100 میں سے 10% بھی اللہ کے ایسے بندے ہوں گے جو ہر قیمت پر دین پر عمل کریں گے. اصل بات کیوں نہیں بتاتے؟ مقبولیت کم ہو جائے گی تو ہو جائے, اہمیت نہیں دیں گے تو نہ دیں. تم نے اللہ کے سامنے جواب دینا, لوگوں کے سامنے عزت و شہرت حاصل کریں. یہ وہ عادات تھی. اور دیکھیں یہ انسانوں کی نفسیات ہیں, ہر دور میں ہوتی کہ اے ایمان والو, یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے عبادت گزار تھے. وہ عبادت گزار, راہب کا ہے قرآن, لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے. اللہ کے راستے میں مطلب اللہ کا صحیح حکم نہیں بتاتے تھے تو لوگ نہیں عمل کر پائے نا, تو یہی رکاوٹ بن گئی. اصل دین اصل حکم چھپا دیا. تو یہ مقصد یہ ہے کہ یہ ان کی بری خصلتیں, یہ ان کی بری بیماریاں روحانی تھیں. تو مسلمانوں کو ہوشیار رہنا پڑے گا. اللہ اکبر. اور اسی کے ساتھ مذمت کر کے فرمایا کہ یہ چونکہ یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے علماء یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے؟ مال کی محبت, سودی لین دین بھی کرتے تھے. خود بائبل کی ایک حوالہ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو فرمایا کہ تم نے اللہ کے گھر کو چوروں کا بھٹ بنا دیا, چوروں کا اڈا, کہ تم لوگوں سے جب دولت زیادہ جمع ہوگی نا, سود پر قرضے دینے لگے, سود پر قرضے دیتے تھے, بنے ہوئے تھے علماء. تو مال کی محبت, ناجائز محبت جب حق سے بڑھ گئی نا مال کی محبت نہ, تو پھر یہی فتنے ہوں گے. تو اس لیے اگلی اس آیت کا جو اگلی آیت ہے صرف اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں. اس میں سارے مسلمانوں اور سارے انسانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کے لیے بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فبشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں, یعنی خوب خزانہ ہے, بینک بیلنس ہے, اور جمع کرو اور جمع کرو, اور اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اس دن یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, جس دن یہ جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے. سونا چاندی تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, اور اس تپے ہوئے گرم سونے چاندی کے جو دھات ہوگی, سکہ ہوگا, جو بھی چیز ہوگی, اس سے داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں, ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ. داغ جیسے لوہا گرم کر کے تو کسی کے جسم داغ ہو. فذوقوا هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, اور اس وقت تم سے کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے, آج اس کا ذائقہ چکھ لو. یہ جب آیت اتری تھی نا تو صحابہ کرام کے ہمیں تو اثر ہی نہیں ہوتا, صحابہ کرام کی جان نکل گئی کہ پیسے تو ہم بھی جمع کرتے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے بھی سونا چاندی جمع کیا, جمع کر کر کے رکھا, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا اس کو, تو وہ ان کے لیے عذاب کی خوشخبری, عذاب کی دھمکی ہے. اور پھر قیامت کے دن جہنم میں تپا کر اس سے ان کے جسم, ان کی پیشانیاں, پیٹھیں داغا جائے.
تو اس کا مطلب کوئی جو بھی جمع کر لے گا کوئی بھی نہیں بچے گا. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ سے آپ کے صحابہ پر یہ آیت تو بہت کرا. فرمایا کہ نہیں، اس کی آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھو. جو زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی پوری یہ اس کے حق میں نہیں ہے، وہ جوڑ کر رکھنے والا نہیں ہے یہاں مراد. اور اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں. اس کا مطلب اگر خرچ بھی کرتے رہے پھر جمع کرنا مانا نہیں ہے. تو جو فرض خرچ ہے وہ تو زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. اور جتنا خرچ کریں گے اتنی ہی برکات. جیسے نماز پڑھتے ہیں نا تو ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی نورانیت برکت محسوس ہوتی ہے. دین کے ہر عمل کے اندر ہر عمل کا فوراً اثر انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. مال خرچ کر کے دیکھیں، عادت ڈالیں. ماشاء اللہ عادت ہے بھی آپ سب حضرات، اللہ مجھے بھی توفیق دے. تو یہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر، مال چونکہ بڑی پیاری چیز ہے، اللہ کی محبت میں آدمی اپنی محبت کو قربان کرتا، اپنی خواہش. تو اس کے جو اثرات ہیں وہ انسان پر دنیا میں بھی منتقل ہوتے ہیں، مرتب ہوتے ہیں، ہر عمل کا ہوتا ہے. تو یہ فرمایا کہ مال کی محبت جب حدود سے تجاوز کر جائے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرنا ہے، جمع کر کے رکھنا ہے. سود، حرام طریقے سے کمانا، رشوت سے بس آنا چاہیے مال، یہ وہ محبت ہے جو حرام ہے. ناجائز طریقے سے نہ کمائیں جیسے انہوں نے کیا، ناجائز جگہ پر خرچ نہ کریں. اور جو مال کے اندر مال ہے، حق جو حق ہے اللہ کا مقرر کیا وہ پورا ادا کریں. تو پھر انشاءاللہ اس جمع کرنے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی عذاب. جمع کرنا اگر بالکل منع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کی پریشانی دیکھتے ہوئے نا یہ بھی فرمایا تھا کہ عمر، اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام نہیں بھیجے، وراثت کے احکام بھی تو آئے ہوئے ہیں نا. تو وراثت کب ہوگی؟ جب کچھ مرنے والا چھوڑ کر جائے گا تو وراثت تقسیم ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ بالکل ہی مالیے منظور نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. وراثت کے احکام اسی لیے آئے کہ جو مرنے والا جو کچھ اس نے جمع کیا ہے زندگی میں وہ چھوڑ کر جائے گا تو اس کے ورثہ میں سے کس کو کتنا ملے. تو یہ بھی بتایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہ ایسا نہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہو کہ مطلقاً جمع کرنا منع ہے. مطلقاً جمع کرنا منع نہیں، وہ جو میں نے عرض کیا نا وہی مراد ہے. ایک تو غلط طریقے سے جمع کرنا اور دوسرا اس میں جو مال کا حق ہے وہ ادا نہ کرنا، فرض زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا بہت خرچ کرنا چاہیے. تو یہ ان کی بیماریاں تھیں. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کو خطاب کرتے ہیں کہ علماء کے گروہ تمہاری مثال نمک کی ہے. دنیا کی کوئی چیز بھی خراب ہو جائے نمک سے ٹھیک ہو جاتی ہے، نمک خراب ہو جائے کوئی دنیا کی چیز اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اگر امت میں بگاڑ آئے گا، عوام میں بگاڑ آئے گا، تم ٹھیک ہوئے تو دین صحیح بتاؤ گے تو وہ بگاڑ اس کی اصلاح ہو جائے گی. تم بگڑ گئے اگر تو پھر کوئی اصلاح. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم جن کے خادم میں نام لیوا طالب علم ہیں، سارے علماء کو بھی اللہ تعالیٰ دین حق پر ثابت قدم رکھے. www.dasquran.com